اور ناظرین گفتگو ہوگی کل کے روز سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کے نشانے پر 3 شخصیات ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہی مفاہمت بھی چاہتی ہے، سو یہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ جو ہے وہ کس طرف معاملات کو لے کے جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس میں آج ایک ڈیولپمنٹ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک شکایت، ایک ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیا جاتا ہے۔ یہ ریفرنس جو ہے وہ سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار جناب وقاص ملک ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے یہ شکایت جاتی ہے۔ اس کے بھی حوالے سے محرکات کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کیا اسٹریٹجی ایک نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ معاملے کی تحقیقات ہونی ضروری ہیں، اس حوالے سے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ودن دا پارٹی بھی جو اختلافات اور کچھ روز سے کافی کچھ ایسے بیانات سامنے نظر آئے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیر افضل خان مروت صاحب، آپ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مروت صاحب سب سے پہلے تو میں سینٹ کے الیکشنز پہ آؤں گی کل کے روز جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے متعلق آج جو شکایت درج کی گئی ہے، دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور یہ سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار وقاص ملک ایڈوکیٹ صاحب ہے جنہوں نے بڑے سنگین الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ریاست مخالف ایجنڈا انہوں نے اپنایا ہوا ہے جسٹس صاحب نے، اور ساتھی ججوں کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے ملا کر یہ اقدام کیا تھا جو ایک خط لکھا گیا تھا، اور ان کو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کو فوری طور پر بطور جج جو ہے وہ کام سے روکا جائے۔ کیسے دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس موو کو؟ بہت شکریہ۔ یہ جو وکیل صاحب کا نام آپ نے لیا، وقاص ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریفرنس کے حوالے سے جو الزامات 4 الزامات انہوں نے لگائے ہیں، لیکن پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ موصوف خود کون ہے، کیونکہ اسلام آباد بار کا میں بھی ممبر ہوں۔ یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ لازماً الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ نمبر 2، ماضی میں بھی یہ جج صاحبان کے خلاف یہ شکایتیں ریفرنسز جو ہیں وہ ان کے ذریعے کروائے گئے ہیں۔ قاضی صاحب ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ کی تھی۔ بہرحال ان کے ذریعے یعنی کہ کوئی اور کروا رہا ہے؟ ہاں، اور یہ عموماً ان کی جو ہیں وکالت وہ خود ان کے پاس کوئی پروفیشنل وکیل نہیں ہے، بلکہ ٹارگیٹڈ کیسز میں عموماً یہ خود ہی لوگوں پہ کیس کرتا ہے۔ اب جو الزامات ہیں، پہلے الزام ہیں کہ انہوں نے 5 جج صاحبان کو ورغلایا۔ وہ بچے تھے کہ کیانی صاحب جو ہیں 6 جج صاحبان کے اس خط کے منظر عام پہ آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں متوقع تھی کہ جن اداروں ایجنسیوں کے خلاف الزامات لگے تھے وہ لازماً جوابی کارروائی کریں گے اپنے مہروں کے ذریعے، اور یہ ریفرنس جو ہیں اسی کا ایک رد عمل ہے۔ جج صاحبان نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے یہ کسی ایک ساتھی جج کے کہنے پہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنا ایک کیریئر ہے، اپنی ایک انٹیگریٹی ہے۔ اور پھر محسن اختر کیانی صاحب 2016 میں جج بنے، آج تک انتہائی بے داغ ماضی رہا، قابل لائق فائق اور انتہائی شریف النفس انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ڈسپوزل ان جج صاحب کی ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب پہ پہلا الزام کہ جی انہوں نے جج صاحبان کو ریاست مخالفت تو یہ ہیں کہ جن جج صاحبان نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، آپ نے ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ریفرنس دائر کر دیا۔ دوسرا الزام لگایا کہ موصوف جج صاحب نے اپنے ایک شاگرد رانا مجاہد صاحب جو اب ہمارے سینئر سول جج ہیں ان کو بھرتی کرایا۔ اب یہ بھی سراسر لغو اور بے بنیاد الزام ہے۔ رانا مجاہد صاحب 2012 میں بھرتی ہوئے اور محسن اختر کیانی صاحب 2016 میں جو ہیں ہائی کورٹ کے جج بنے، تو لہٰذا پھر تیسرا الزام یہ لگایا کہ ذوالفقار ایڈوکیٹ مرڈر کیس میں جو ملزمان تھے ان کو بری کیا اپیل میں۔ یہ الزام بھی غلط ہیں، کیونکہ ذوالفقار ایڈوکیٹ کے مرڈر کیس کے ملزمان تو تاحال گرفتار ہی نہیں ہوئے ہیں۔ جو 2 لوگ بری ہوئے ہیں ان کو تو ٹرائل کورٹ نے بری کیا تھا، اور ان پہ الزام قتل کا نہیں تھا بلکہ شہادت مٹھانے کا تھا، جس کو تعزیرات پاکستان میں دفعہ 201 کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھا الزام لگایا کہ جی جو اسلام آباد کچہری اٹیک ہوا تھا ان ملزمان کو بری کیا، ان ملزمان کو بھی ٹرائل کورٹ نے بری کیا ہے۔ تو لہٰذا اس ریفرنس کی کوئی سر پیر نہیں ہے، A to Z
لغو بے بنیاد اور غلط ہیں. جج صاحب کو ملائن کرنے کے لیے اور دیگر جج صاحبان کو پریشر ملانے کے لیے اور وہ جج صاحبان جو شاید اس سپریم کورٹ کی اس کارروائی کے دوران منظر-عام پہ اپنا معافی ضمیر بیان کرتے, ان کو روکنے کے لیے یہ ایک. لیکن آپ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد اگر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں تو یہ ریفرنس اپنی موت دم توڑ جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جن کے ایما پر جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جو کروا رہے ہیں وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فل زور استعمال کریں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی میٹیریل ہوتا, کوئی الزام میں کوئی وزن ہوتا تو پھر تو کنسیڈر ہو جاتا. یہ 4 الزامات میں نے گنوائے, اس میں ایک کی سر پیر جو ہیں وہ نہیں ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی بھی درخواست دہندہ کی مرضی ہے کہ جس انداز میں الفاظ لکھنا چاہیں اور ملائن کرنا چاہیں وہ اس میں آزاد ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موصوف کا یہ ریفرنس جو ہے صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں فال کرتا ہے, اور اس کا نوٹس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لینا چاہیے. کیوں کر یہ اپنے جج صاحبان کی اس طرح بے توقیری کی اجازت دے سکتا ہے؟ اگر ایک الزام بھی یہ درست ثابت نہیں کرتا ہے, جس میں درستگی کے حوالے سے یا سچائی کے حوالے سے کوئی ایلیمنٹ, میں نے بتا دیا نا, 2012 میں بھرتی شدہ جج کو اس جج کے کھاتے میں ڈالنا جو خود 2016 میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ٹرائل کورٹ نے بری کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موصوف نے بری کر دیا. ایسے طریقوں سے اور ہتھکنڈوں سے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بدنام کرنا, بے عزت کرنا, بے توقیر کرنا, یہ پوری عدالتی نظام اور پھر وکلاء برادری کے لیے بھی ایک المیہ سے کم نہیں ہے. رائٹ. اور یہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش یا ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بٹ ساتھ ساتھ مروت صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو کہ آلریڈی کہتی ہے کہ آپ کا تعاون آپ انشور کر رہے ہیں ان ججز کو, اور آپ ایک تحریک کا بھی اعلان کر چکے ہیں 13 تاریخ سے جس کا آغاز باقاعدہ طور پہ کیا جائے گا, میں اس سے بھی متعلق بات کروں گی. لیکن کل کے روز چونکہ امپورٹنٹ ہے, سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. آپ نے آلریڈی ایک طرف بوائیکاٹ بھی کیا ہے اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی رجوع کیا گیا ہے. بوائیکاٹ کرنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ بائیکاٹ ہمارا نیریٹو جو ہیں وہ اس سے متصادم ہوتا اگر ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے, کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے عدالت کے سامنے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم گئے, وہاں پہ ہم نے یہ استدلال دیا کہ ان الیکشن کو روکا جائے. اب اس سماعت کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے, نوٹس اس میں ہو گیا ہے. ہم نے سیکرٹری سینٹ کو بھی درخواست دی ہے کہ یہ الیکشن نہ کرائے جائے, کیونکہ یہ 4 اکائیوں کی وحدت ہے پاکستان. ایک اکائی کو آپ نے الیکشن پوسٹپون کرنے کے بہانے سرے سے کنٹیسٹ سے آؤٹ کر دیا. اس میں ہمارے 9 سینیٹر بننے تھے, 11 خالی نشستوں کے ساتھ بہرحال یہ انتخاب ہوگا کل. تو اب ہمارے 9 سینیٹر کو مائنس کرانے کے لیے انہوں نے یہ الیکشن جو ہیں وہاں پہ کہا جی کہ الیکشن نہیں ہوں گے جب ہمارے سینیٹر بننے تھے, اور پھر انہوں نے فوراً 9 تاریخ رکھ دی کہ جی 9 کو یہ کرانے ہیں. کیا امر مانے ہیں کہ کے پی میں آپ الیکشن کرا دینا, 12, 13, 14 کو کرا دیں اور 15 کو آپ ڈپٹی چیئرمین کے کرا دیں. ہمارے 9 ووٹ مائنس کرانے کے لیے انہوں نے یہ الیکشن رکھے. وحدت کی ایک اکائی ہے کے پی, خیبر پختونخوا کے تمام عوام کی توہین ہے, ان کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. سینٹ کے بنانے کے پیچھے جو روح ہے, جو اسپرٹ ہے, اس سے متصادم ہے یہ حرکت کہ آپ جو ہیں اب اگر ہاؤس کمپلیٹ نہ اور آپ الیکشن کروا رہے اور اب اگر ہم کہیں کہ جی ہم بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں اور کل کو جا کے اپنی امیدوار نامینیٹ کر کے الیکشن کر لیں, تو ہمارا کیس تو کورٹ میں نہیں رہا. کورٹ تو کہے گی کہ جی یو آر اسٹاپ بائی یور اون کنڈکٹ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, ادھر آپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں, یہاں پہ میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو روکیں. تو لہٰذا جو ہمارا نیریٹو تھا اسی کے مطابق پولیٹیکل کمیٹی جو سپریم باڈی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. میں خود اس ممبر ہوں اور میں یہ کل فیصلہ ہوا اور آج ہم نے بائیکاٹ کیا جائے گا. بائیکاٹ اور آج کو. لیکن مروت صاحب, ان کو اتنی جلدی کیا ہے یہ الیکشنز کروانے کی؟ چاند رات پر ہی, یہ عید کے بعد نہیں ہو سکتے تھے؟ میں نے عرض کیا نا, دیکھیں ہیسٹ جو غیر ایبنارمل ہیسٹ ہے کہ جی آپ نے 9 کو ہی کرانی ہے, وہ ان کی وہ چوری کی واردات کی عکاسی کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جو انگریزی کا ایک مقولہ ہے جسٹس کے حوالے سے کہ جی جسٹس بریڈ, یہ دے آر گوئنگ ٹو ہریڈلی ڈو اٹ اینڈ ان اے پروسیس دے آر برنگ دی ڈیو پروسیس آف لا.
تو لہٰذا یہ اتنی عجلت اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سینٹ سے ان کے ووٹ یا ریپرزنٹیٹیوز کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ اتنی صورت اور چستی میں یہ کر رہے ہیں. رائٹ. اور اب اگرچہ کچھ نون لیگ کے رہنما ہیں جو کہ اس وقت بڑی سینٹی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، وہ بہرحال اس بات کے حق میں ہیں کہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے ان الیکشنز کے کروانے کے حوالے سے. بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، عمران خان صاحب کا حالیہ ان کا بیان، ان کا جو موقف ہے وہ ابھی بھی اس پر قائم ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کا ایک نیریٹو ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو قائل کیا جائے. ایک طرف آپ کی جماعت کی کافی افراد ایسے بھی ہیں اور بشمول آپ کے جو ایکٹنگ چیئرمین آپ کی پارٹی کے بیرسٹر گور خان صاحب جو کہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. سر یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ مفاہمت کی بات صرف خان صاحب کر سکتا ہے، اور 2 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا اور ابھی تک جو بدستور جاری ہے، تو خان صاحب کے بیان کے تناظر میں اب تو بالکل یہ واضح ہیں کہ ہمارے ساتھ روز اول سے لے کر، یعنی جس دن سائفر کے بعد باجوہ نے ہماری حکومت کو فارغ کیا، یہ اس وقت باجوہ صاحب سے شروع ہوا کام ابھی تک اس اسٹیبلشمنٹ کے اس عمل کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ تاحال جاری کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کام اول سے لے کر آج تک انہی کا کیا در ہے. باقی یہ شہباز شریف، نواز شریف، فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ تو صرف مورے ہیں. سو ان سے کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اب ہمارے پاس کچھ چھوڑا ہے، کس چیز پہ فلیکسیبلٹی ہوگی؟ مطلب یہ صرف ہم زندہ ہیں یہی ایک رہ گیا ہے. اگر روح کھینچنے کی صلاحیت ہوتی تو شاید ہم اس حالت میں پھر زندہ بھی نہ رہتے. مارا پیٹا، جیلوں میں ڈالا، ابھی تک جیلوں میں ہیں، عید آ گئی ہے، ترس کوئی نہیں ہے، انصاف کا دڑن تختہ کیا. ہمارا لیڈر اندر ہیں، ان کی زوجہ اندر ہیں، ان کے رشتہ دار اندر ہیں، ہماری پارٹی کے خواتین اندر ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ریزرو سیٹ چوری کی، ہمارا نشان چھینا، سب کچھ کیا. اب آگے کوئی بتا دینا، ہمیں بھی سمجھا دیں کہ بھائی کس چیز پہ فلیکسیبلٹی دکھائیں. تو لہٰذا یوں خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، پارٹی اس کے پیچھے مکمل تائید حاصل ہیں پارٹی کی، اور پارٹی بالکل اس کے بیانیے کو اون کرتی ہے. ان کا نیریٹو ہمارا نیریٹو ہے. لیکن اس بڑے شدید تنقید کی جا رہی ہے اس بات پہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، جن سے متعلق میں آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ ان کا ایک وزیر اعظم، پھر وہ SIFC کی اس میٹنگ کا کانفرنس کا حصہ ہونا، اور اس کے بعد ایک بڑا ڈوسائل سا، جو آپ نے اس کی تردید کی تھی کہ وہ ڈوسائل کبھی بھی نہیں ہو سکتے علی امین گنڈاپور صاحب، پر انہوں نے حال ہی میں کور کمانڈر ہاؤس میں ان کا بشمول خیبر پختونخوا کی کابینہ افطاری پر جانا، وہ بڑا شدید اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اس کو کس پہلو میں پیرائی میں دیکھا جائے گا، کس تناظر میں دیکھا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو سنگین نوعیت کے معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف KP کی قیادت کے نوٹس میں کور کمانڈر ہاؤس میں لائے گئے، وہ ضروری تھے. کیونکہ جو ہم نے سنا ہے، جو بریفنگ دی گئی ہے، وہ یہ ہیں کہ انتہائی سخت ویو ٹیررزم کی آ رہی ہے. بلا تفریق اور بلا درے جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں نشانے پہ ہیں، اور یہ جو ویو ہیں یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ عرب تک جانے والی ہیں. تو لہٰذا KP کی گورنمنٹ، ان کے وزراء، یہ اگر اس پہ باخبر ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کن کے ساتھ فائٹ ہے، بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ارینجمنٹ ہے اور کیا ہماری کیپیسٹی ہے، ان پہ آن بورڈ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کو، تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی واقعات پیش ہو، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے، تو قیادت کو اس کا احساس ہو. کیونکہ یہ جو جنگ ہے، بار بار ہم کہہ چکے ہیں، یہ دہشت گردی کی جنگ فوج اکیلے نہیں جیت سکتی. بالکل. جب تک کہ عوام اس کے ساتھ، اگر جیتنی ہوتی تو 2001 سے لے کر آج تک جیت چکے ہوتے. اور فوج کا یہ انیشیٹو کہ عوام کو آن بورڈ کریں، پھر پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو آن بورڈ کریں، بالخصوص جو گورنمنٹ ہے، یہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی ضروری ہیں. اور جو حکمران ہیں ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کے صوبے میں
بدامنی کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ ہمارا صوبہ بدامنی کا شکار ہے. ہمیں وراثت میں ملا جو 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی اور پھر جو کیئر ٹیکرز رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ریسرجنس دیکھی جا رہی ہے اس بدامنی کی لہر میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات ہی کو وہی زیر بحث آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملاقات اور یہ افطار کا عشائیہ پہ ان کو مدعو کیا گیا، اور اس کو جو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ ایک لو لیول ایک کی انگیجمنٹ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بات درست نہیں. لو لیول کس طرح؟ لو لیول وہ کور کمانڈر کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہوگا نا. آغاز جو ہے وہ اس طرح پھر ہوتا ہے کہ کل عام پبلکلی یہ جا کے پوری کابینہ بیٹھ جاتی ہے. یہ کوئی انگیجمنٹ تو نہیں ہے، یہ تو ایک انٹریکشن ہے حکومت کا اور عسکری قیادت کا بدامنی کے حوالے سے یا سیکیورٹی کنسرن کے حوالے سے. بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں، جس دن علی امین خان نے یہاں پہ خطاب کیا پشاور میں ایک ریلی سے، اس روز جو ہیں خودکش جو افراد تھے دو، وہ موٹر سائیکل پہ جو ڈیوائسز اور بارود لے کے جا رہے تھے وہ انہی کو ایکسپلوڈ ہو گیا. ان کا ٹارگٹ علی امین تھا. یہ ابھی تک کسی میڈیا پہ نہیں آیا ہے. تو لہٰذا اگر عسکری قیادت ان کو آگاہ کرتی ہے کہ جی یہ جناب آپ خود نشانے پہ ہیں، آپ کا صوبہ نشانے پہ ہیں، وہاں اگر بدامنی ہوتی ہیں، حکومت کی کارکردگی خراب رہتی ہے، تو ذمہ دار تو پی ٹی آئی کو ٹھہرایا جائے گا. بتایا گیا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ نشانے پر ہیں. وہ بالکل چیف منسٹر جو ہے ٹارگٹ نمبر 1 ہے، اور ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہو. آپ نے خود بھی پہلے آپ کی سٹیٹمنٹس رہی ہیں کہ آپ خود بھی ٹارگیٹڈ ہیں اور نشانے پر ہیں. آپ کی میں تو 2009 سے نشانے پہ ہوں اور ابھی تک زندہ جو ہیں پھر رہا ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن مروہ صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ اب جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جماعت توڑنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ کی بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کسی اور کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے حال ہی میں شہریار آفریدی صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا جنہوں نے کہا کہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو گراس روٹ ورکر ہے، اس کو اوپر لانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس میں جو نام شامل کیے گئے تھے، نشاندہی ہو سکی ہے؟ اب تک کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ کون ایسے عناصر ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرنے اور ود ان دا پارٹی ایکٹیو بھی ہیں؟ میں نے خان صاحب کا یہ بیان سنا ہے، لیکن ابھی تک میں اس کو سمجھا نہیں ہوں ہانیسٹلی، کہ خان صاحب نے اپنے پارٹی کے اندر لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی جو ہے میرے اجازت کے بغیر یا میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سودا بازی نہ کرے. بیان یہ آیا ہے. اور اگر یہ بیان تھوڑا مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، خان نے یہ کہا تھا کہ میرے پارٹی کے لوگ، ہاں البتہ یہ اس چیز کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ چند ایک افراد جو تھے وہ ماضی میں خان صاحب کی اجازت سے ہی جب انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا یا خان کو کوئی ڈیل کی آفر کی تو انہوں نے شاید انٹریکٹ کیا تھا، لیکن محدود دورانیے کے لیے تھا، جس میں صدر علوی صاحب ایک زمانے میں علی زیدی صاحب کا بھی نام لیا گیا ہے. علی زیدی صاحب تو اس وقت تو بھاگ ہی چکے تھے ہم سے جب انہوں نے انوالو ہونا تھا. 9 مئی سے پہلے اگر وہ انوالو ہوئے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک محمد علی صاحب تھے، وہ بھی ایک ٹائم پہ انوالو ہوئے تھے. کچھ سیاسی قیادت جو تھی، لیکن کسی بھی سٹیج، محمد علی درانی صاحب، کسی بھی سٹیج پہ جو ہے کوئی قیادت جو ہے اپنے تئیں اسٹیبلشمنٹ سے شاید انوالو نہیں ہوئی، اور اگر کوئی ہوئی ہیں تو اس کا صرف خان صاحب کو علم ہوگا، مجھے اس کے علم. لیکن آپ اس بات کی شہریار آفریدی صاحب کے بیان کی تائید کرتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں آستین کے سانپ موجود ہیں؟ آستین کے سانپوں کے بارے میں تو میں اپنے کمنٹس ریزرو رکھوں گا. آج ہی آپ نے فیصلہ بھی کیا ہے. کیونکہ میں نے دیکھیں روزانہ جب بھی شام کو میں بیٹھتا تھا تو میری بیانات جو ہیں وہ اس پہ ٹکر چل رہے ہوتے. میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، کہ میں کچھ اور کہہ پاتا تھا، معنوی جو ہیں وہ کوئی اور اخذ کیے جاتے تھے. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے حوالے سے جو ہیں پی ٹی آئی تنازعات کی خبروں کی زینت بنی رہے. شہریار آفریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے بیسیکلی ریئیکشن دیا تھا کوہاٹ سے. ایک خرم ذیشان نامی ایک ایڈوکیٹ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی ڈائی ہارڈ سنسیئر اور بڑی ہی قداور شخصیت کے مالک ہیں، اور وہ ولاگ بھی کرتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں. اور اس دور میں بڑی تکالیف میں خود ان کا وکیل بھی رہا جب وہ جیل میں تھے، تو میں نے ہی ان کی ڈیٹینشن کو چیلنج کیا تھا. وہ سینٹ میں خان نے خود اس کا نام ڈالا تھا، اس کا میں شاہد ہوں. خان نے کہا تھا کہ خرم ذیشان جو ہیں وہ ہمارا سینٹ میں کینڈیڈیٹ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نام ڈراپ ہوا.
چونکہ وہ کوارٹ سے تھے اور انہوں نے پھر شاید شہریار افریدی سے گلہ کیا کہ جی آپ میرے لیے کوئی آواز آپ نے نہیں اٹھائی، تو وہ آؤٹ برس تھا اور ان کو اچھا نہیں لگا کہ کوارٹ کا ایک فرزند جو ہیں وہ ان کا نام ڈیلیٹ ہوا ہے، تو یہ وہ ایک ریئیکشن آیا تھا، ایک رد عمل ہے آپ کو. ہاں. لیکن میں سمجھتا ہوں، اور میں نے شہریار صاحب سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی کہ، اور میں خود اپنے لیے بھی ایک سبق سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات ہمیں پارٹی کے فورم پہ ہی اٹھانے چاہیے. ایسے معاملات پارٹی کے فورم پہ اٹھانے چاہیے، اگرچہ کچھ اس طرح کی آوازیں پہلے سے بھی اٹھ رہی تھیں کہ جو اختلافات کی باتیں اور کچھ سٹیٹمنٹ سامنے منظر عام پر پبلکلی ایسے نہیں ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر ہی معاملات کو جو ہے وہ طے ہو جانا چاہیے. آخر میں صرف بریفلی، اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانے کا، جو گرینڈ الائنس ہونے جا رہی ہے 13 تاریخ سے، کیا نظر آ رہا ہے؟ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گے؟ الیکشن کمیشن سے تو تاحال آپ کو ابھی تک سرٹیفکیٹ ہی آپ کے پارٹی سمبل سے متعلق نہیں ملا ہے. ٹف ٹائم اور سرٹیفکیٹ دو علیحدہ چیزیں ہیں. حکومت نے کیا دینا ہے؟ وہ تو الیکشن کمیشن ہے جو وہ الیکشن کمشن ہی سے جو حکومت کا پارٹ بھی ہے. وہ بھی نہیں ہوا، بائی الیکشنز کا بھی سیناریو سامنے سر پر کھڑا ہے، اور پھر آپ گرینڈ الائنس کی طرف بھی گرینڈ الائنس 13 کو ہمارا جلسہ پشین میں ہم جا رہے ہیں، اس جلسے سے آغاز کر رہے ہیں. کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، کراچی میں ہوگا، پنجاب میں ہوں گے، اور ہم 15-16 تاریخ تک جو ہے مکمل اسٹریٹجی چاک آؤٹ کر دیں گے کہ کس طریقے سے ہم پہلے مرحلے پہ ضمنی الیکشن میں بارپور حصہ لے رہے ہیں، اور 21 اپریل کے بعد جو ہیں وہ ہمارا احتجاج کا مرحلہ شروع ہوگا، اور گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں 21 اپریل کے بعد سے. تھینک یو سو مچ شیر افضل صاحب، بہت شکریہ کرنے کے لیے. شیر افضل خان مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. لیکن حکومت کے لیے نیچرلی یہ اچھا سیناریو نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ ہو، اور ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے آبویسلی حکومت آلریڈی پینک ضرور موجود ہے ود ان دا رینکس. کس طرح سے ہینڈل کر پائے گی مینڈیٹ کو ریکلیم کرنے کے لیے؟ یہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں کس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. اور ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ڈاکٹر آصف کرمانی، سابق سینیٹر، بٹ دے سے ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر. کرمانی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. Thank you so much for having me. Thank you so much for your time کرمانی صاحب. Lots to discuss کرمانی صاحب. I'll start off with یہ جو کل سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے جس نے بوائیکاٹ کا اعلان کیا، پھر چیلنج بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کے پی کے سینٹ الیکشنز آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفر کیے گئے تھے، وہاں کے سینیٹرز کے بغیر یہ الیکشنز کروائے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ الیکشن ہونا چاہیے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایز سچ کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی اسپیشل سیٹس کا تھا. لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ بہتر ہوتا کہ اس کا انتظار کر لیا جاتا، اور اس میں کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور آپس میں اگر نہیں کوئی معاملات طے پا رہے تھے تو اس کو ایک افہام و تفہیم سے اس کو ریزالو کیا جا سکتا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا یہ چاند رات سے چاند دیکھنے سے پہلے ان کو چاند کو چڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہی. لیکن بہتر ہوتا کہ ہاؤس پورا ہو، اور اس کی ایک پھر انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن اب کر رہے ہیں وہ جی، اب کیا کیا جا سکتا ہے. سو ہاؤس کمپلیٹ ہونا آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا آئیڈیلی اگر ہاؤس کمپلیٹ ہوتا. لیکن آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کرمانی صاحب، جو گزشتہ چند دنوں پہلے انہوں نے کے پی کے سینٹ الیکشن کو ڈیفر کر دیا، ملتوی کیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی موو تھی؟ دیکھیے، اس میں الیکشن کمیشن کے پاس کافی اختیارات ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو اپنے ان کا جو دائرہ کار ہے اس کے تحت رہ کے وہ ایکٹ تو کرتے ہیں. اب یہ عدالتیں بھی تو موجود ہیں نا جی. عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس ملک میں کوئی بھی ادارہ، لیٹس سے الیکشن کمیشن ہے، وہ جو بھی سٹیپس اٹھا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا اس کو وہ رائٹ ہے. تو اس پہ میری کچھ اتنی خاص معلومات نہیں ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن نے کیا اس بارے میں کوئی اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دی ہے. لیکن ظاہر اگر الیکشن ہو رہے ہیں چیئرمین اور سینٹ کے، تو کنڈکٹنگ جو ادارہ ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہی ہے. تو وہ اس نے گرین سگنل دیا ہے تو الیکشن ہو رہا ہے نا جی. تو لیکن میں نے اپنی ایک ذاتی رائے دی ہے کہ بہتر ہوتا
کہ اس میں ہاؤس پورا ہوتا، چونکہ سینٹ از دی ہاؤس آف فیڈریشن اور پھر یہ ایوان بالا ہے. لیکن اب مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے کس قسم کے لوگ یہاں گھس گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو جی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. تو اب تو سنا تو یہی ہے، کل ہو رہا ہے الیکشن جی، اب کیا کیا جا سکتا ہے. سر اب آپ ذرا اس کو الیبوریٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ گھس گئے ہیں؟ کچھ آپ کی جماعت کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور بڑی شدت ان میں ان بیانات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شدت اختیار کرتے ہوئے وہ بیانات نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ جاوید لطیف صاحب ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے تھے، ہمیں کہا گیا کہ حکومت سنبھالیں، پھر رانا ثناءاللہ صاحب ہیں جو کہ گارنٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ گارنٹرز رکھوائے گئے ہیں اس کیبنٹ میں، جو انڈکشنز دیکھی گئی ہیں محسن نقوی صاحب کی صورت میں، اورنگزیب صاحب کی صورت میں، اور اس قسم کی جو باتیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ آنکھیں نہ دکھائیں. تو کیا ایسے حالات ہو گئے ہیں کرمانی صاحب کہ موجودہ وزیر اعظم کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں وزیر داخلہ کی جانب سے؟ دیکھیے ہر کوئی شخص بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے، جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہا ہے، کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں ہے. جہاں تک دیکھیے میں بڑا کلیئر اس معاملے میں کہ یہ جو حکومت ہے اس کے یہ کمپرومائز گورنمنٹ ہے. ایک کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، اٹس اے کمپرومائز گورنمنٹ. اور پھر جن الیکشنز کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی ہے وہ الیکشن بھی متنازع ہیں پبلک میں. تو ظاہر اگر آپ سچ کی بات کریں، کسی کو بری لگتی ہے تو بھلے لگے، کہ ان الیکشنز کی بھی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک رہی. پھر اس گورنمنٹ کا جن حالات میں یہ معرض وجود میں آتی ہے، پہلے وہ لینے کو تیار نہیں تھا، پھر ان کو بٹھا کر ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ سنبھالیے اب. اور اس کے بعد پھر یہ ایسی حکومت ہے جہاں پی ایم ایل این بھی ہے اور بھی میرا خیال لوگ آ جائیں گے اس میں، لیکن کچھ اور بھی حلقوں کے نمائندے شامل ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح گاڑی کی ڈکی میں ٹرنک میں ہوتے ہیں نا ایکسٹرا ویل سٹیپنی جس کو بولتے ہیں جی، کہ وہ احتیاط کے طور پہ رکھے جاتے ہیں کہ کل کو گاڑی نہ چلے، پنکچر ہو جائے ہائی وے پہ، تو چلو جلدی سے ٹائر بدل کے گاڑی کو چلا لیا جائے. تو جہاں تک شہباز شریف صاحب کا اور میں سمجھتا ہوں محسن نقوی کی بات کی جا رہی ہے، آئی تھنک کہ جس قسم کے ملک کے حالات ہیں یہ کسی قسم کے بھی کنفرنٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ یا باہر کہیں وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ایک نیام میں ایک سے زائد تلواریں اس حکومت میں موجود ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب لائک یو آلسو سیڈ کہ اسپیئر ویلز بھی موجود ہیں، اسٹیپنیز تیار ہیں. گاڑی اگر کسی بھی لمحے بیٹھ جاتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ عنقریب اس قسم کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں کہ آلریڈی آپ نے جہاں پر مینشن کیا کہ کریڈیبلٹی تو الیکشن سے ہی متاثر ہے اور ساتھ ساتھ اگر اختیار بھی نہیں ہے حکومت پر نون لیگ کا، تو پھر تو یہ سسٹینیبلٹی کا ایک ایشو بن جائے گا؟ دیکھیے ابھی میں ذرا اس پہ قبل از وقت ہوگا اس پر بات کرنا. میری تو خواہش ہوگی کہ اب جیسا تیسا بھی یہ سسٹم لولا لنگڑا اور پنجنٹ اور روٹن سسٹم ہے جس کے تحت یہ ہمارا پورا ایک الیکٹورل سسٹم کام کرتا ہے. اب اور کوئی جب تک اس کے متبادل سسٹم نہیں آ جاتا، اور جو کہ آنا چاہیے چونکہ لوگوں نے اس سسٹم کے خلاف ریوولٹ کر دیا ہوا ہے، تو اس وقت تک تو ان سے کام لینا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کو خطرہ میں سمجھتا ہوں باہر سے نہیں ہے، اپنے سے خطرہ ہے، اندر سے خطرہ ہے. ان کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں ود ان دا پارٹی، ود ان دا گورنمنٹ، اور اسپیشلی ان کی جو انہوں نے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو وعدے وعید کر کے آئے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، اس طرف ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی فرسٹ سٹیپ، کوئی پہلا قدم جو اٹھانا چاہیے تھا وہ مجھے کوئی ابھی نظر نہیں آ رہا. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ لوگوں کے جو ریئل ایشوز ہیں اگر آپ ان کو پس پردہ رکھیں گے. اور ایک دیکھیے حکومتیں جو ہوتی ہیں، علینا بھی میری بات یاد رکھیں، میں ایک سخت بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ نہ تو ٹویٹس پہ چلتی ہیں، نہ پریس کانفرنسز پہ چلتی ہیں، نہ یہ بیانات پہ چلتی ہیں، نہ یہ فوری نوٹس لینے پہ چلتی ہیں، نہ یہ فلاں فلاں پر برس پڑا ہے، نہ اس پہ چلتی ہیں، نہ ہی اشتہارات پہ چلتی ہیں. حکومتیں چلتی ہیں کارکردگی پر. اگر اس حکومت نے اس کو فیسنگ ہیوج چیلنجز، اگر اس کو وہ جو چیلنجز ہیں جو پبلک کے چیلنجز ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، آپ کا جاب لیس یوتھ، دیز آر دی ایشوز، اگر تو یہ ان کو
टैकल करने में अगले 6 महीने 7 महीने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो मैं कहूंगा कि हाँ ये सिलसिला चल पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बट किरमानी साहब, जहां पर आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस अवाम की भी बढ़ा दी गई, बड़े प्रोमिसेस किए गए, एंड जो हालात का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक रियलिटी है। करंट जो अगर हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न ही देखा जाए तो वो सरपास करता है इन सिवियरिटी जिस किस्म के हमें इकोनॉमिक नंबर्स नजर आ रहे हैं। ग्रोथ जो है वो 2 साल से आपको पता है कि कंसेक्यूटिवली हम रिकॉर्ड लो ग्रोथ जो है अपोज होते हुए देख रहे हैं। अभी भी 2% से कम रहने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक अपनी प्रोजेक्शंस सामने रखे हुए है। क्या हुकूमत की कंपेयर टू ऑल दोज प्रोमिसेस दैट द गवर्नमेंट एंड PMLN हैज स्पेसिफिकली मेड विद द पीपल विल नहीं है, या अगेन परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा या विल नहीं है, विल भी होगी। विल के साथ साथ एक लफ्ज होता है कॉम्पिटेंसी, वो भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जहां तक आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, उसने तो अभी 1.8% पे प्रोजेक्ट किया ना आपकी शरह नमू। अगले 2 सालों में तो वो कह रहे हैं अंडर 3% रहेगी। अच्छा, फिर आपने IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि देखे ना, लीडरशिप वही होती है जो इन तमाम चैलेंजेस के अंदर रहते हुए, लेट्स से कि हमारे पास IMF की एक बहुत तलवार है हमारी गर्दन पर, तो उसके अंदर रहते हुए कम से कम जो हैव नॉट्स हैं, जिनसे आप वोट लेते हो, जो कॉमनर है, उसको तो कम से कम आप रिलीफ दें ना। और उसको रिलीफ आप दे सकते हैं। उसको रिलीफ देने के लिए आपको एक जो ये अशराफिया बदमाशिया है, जिसको मैं कहता हूँ, सॉरी पार्डन माय वर्ड्स, ये अशराफिया को लगाम डालनी पड़ेगी। स्पेशली जो सियासी अशराफिया है, इसको लगाम डालनी पड़ेगी आपको। और जो पाकिस्तान की दौलत और वसाइल हैं, उसका रुख जो आप 1500-1600 अरब की सब्सिडीज देते हैं मुख्तलिफ हेड्स में इस अशराफिया को, यू हैव टू डाइवर्ट देम टू द कॉमन मैन। गरीब आदमी, मिडिल क्लास को दे, अगर सब्सिडी देनी ही है, जो ऑलरेडी डॉलर्स में कमा रहे हैं और डॉलरों में खर्च करते हैं, उन पर महंगाई का क्या असर, आप उनको सब्सिडी देते हैं। और जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जिसकी 700-800 रुपया दिहाड़ी है, जिसका किचन नहीं चल रहा, जिसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उसको आप सब्सिडी देने से इनकारी हैं। आप देना 300 यूनिट फ्री बिजली के, क्यों नहीं आप ऐलान करते? आप ये वादे किए गए थे पाकिस्तान के गरीब आवाम से कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अभी तक मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मेरी रहनुमाई कीजिए। नहीं बाबा किरमाई साहब, इसके लिए कुशन भी तो होना चाहिए, उतनी स्पेस भी तो उनके पास होना चाहिए वो रूम के। एग्जैक्टली। तो फिर मैं वही कहता हूँ ना जी, कि आपको फिर अपनी चादर देकर पांव फैलाना होंगे। और जो मैं जब अशराफिया की सब्सिडी की बात करता हूं, तो रिकॉर्ड पर हैं लोग जो कहते हैं कि अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती। अच्छा, फिर आपके ये जो गवर्नमेंट के जो, मैं तो देख के आया हूँ ये सारी चीजें, एक एक ब्यूरोक्रेट के घर में 6-6 गाड़ियां खड़ी, पेट्रोल चल रहा है उनमें, ड्राइवर पड़े हुए। ये तो देखे ना, एक बादशाहत है। ये जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये तो एक बादशाहत है। आपको उनको लाना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। क्या वो क्यों नहीं एक 2-2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट में रह सकते? ये सारी आपको, दरअसल दिस सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट टोटल ओवरऑल। इसको जब तक ओवरऑल नहीं करेंगे, उस वक्त, चूंकि ये ऑलरेडी एक नाकाम सिस्टम है, ये सिर्फ अमीर को अमीर तर कर रहा है, या इसने किया है, और गरीब को गरीब तर कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपने राइट, एंड यू सेड दैट द सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग, बट आपने कॉम्पिटेंसी का भी बीच में जिक्र किया था किरमाई साहब। क्या कॉम्पिटेंसी पर भी अभी सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत में? जो इंडक्शंस हुई हैं और आपको इम्पोर्ट करना पड़ा एक फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी मौजूदगी में भी आप समझते हैं कि कॉम्पिटेंसी वुड स्टिल बी अंडर क्वेश्चन? देखिए जी, मैं आई डोंट नो द जेंटलमैन, लेकिन अभी तक तो वो अपने पैर ही नहीं जमा पा रहे। कभी एक कमेटी में उनको रखा जाता है, फिर वहां से निकाल दिया जाता है। वो क्या कमेटी, ECC से किसी फाइनेंस कमेटी में रखा जाता है, फिर दोबारा वहां से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। वो तो अभी खुद उनके पैर नहीं जम रहे, तो मैं इस पे क्या इससे आगे अर्ज करूं जी, मुझे बताइए। राइट, जी कता कलामी की माफ़ी, बट किरमाई साहब, आपने कहा वो खुद ही अपने पैर नहीं अभी तक उनके जमा सक रहे हैं। वो यू राइटली पॉइंटेड दैट आउट। बट ये जो नून लीग के अंदर ही किरमाई साहब, ये भी बताइएगा, ये
عمران خان صاحب سے متعلق کچھ فیئر ہے, کچھ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی سزاؤں سے متعلق. وہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی ایک بیان دے چکے ہیں کہ جی بڑی جلدی میں ان کو ایک ہفتے کے اندر جو سزائیں دیں تو اس سے ان کو پاپولیرٹی, وہ عوامی حمایت حاصل کرنے میں بڑے کامیاب رہے, میڈیا سکرینز پر جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں, اینڈ ہی کین بی آؤٹ آف دا جیل اینی ٹائم سون. تو یہ نون لیگ کو کیا ابھی ایکنالج کرنے کی یہ وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے لینا بی بی, بات یہ ہے کہ اگر جو کبوتر ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی چلی جائے گی. سوال یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہو, عمران خان صاحب ہوں, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, دیگر جماعتیں ہوں, یہ حقیقتیں ہیں, اس سسٹم کی ایک حقیقتیں ہیں. آپ کو ان کو فیس کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل کہ عمران خان کو جس اجلت میں سزائیں دی گئیں, میں کیس کے میرٹ یا ڈی میرٹ میں نہیں جاؤں گا, میں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس سے بھی ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کیا گیا. اب یہ کون لوگ ہیں, کون نادان ایڈوائزرز ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک شخص آلریڈی جیل میں ہے, ایک شخص اپوزیشن میں ہے. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اور پھر جیل میں ہوتا ہے, لوگ یہ نہیں دیکھتے اس پر الزام کیا ہے, کیونکہ کل کے جو جیل میں تھے آج وہ حکمران ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی ڈیفینیٹلی عمران خان, اگر یہ کہا جائے کہ جی ہی از ناٹ اے پاپولر لیڈر, تو وہ یہی ہے, پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, تھینک یو سو جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور ویوز. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, جنہوں نے کہا یہ حکومت اٹس اے کمپرومائز گورنمنٹ, اور جو کمپرومائز سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے پاس ان ارینجمنٹس میں زیادہ آپ کے پاس روم نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ نیگوشیٹ بھی کر سکیں اور ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہو. یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ ایک کمپرومائز, اگر آپ حکومت کی ایک حیثیت یا سیٹ اپ کی ایک حیثیت رکھتے ہوں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سسٹم کو ایک کمپلیٹ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ول نہیں ہے موجودہ سیٹ اپ کے پاس یا پرفارم نہیں کر سکتے, لیکن کمپٹنسی پر بھی ایک سوال ضرور ہے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹر وہ اب تک اپنے پیر نہیں جما پا رہے ہیں, جو شخص وہ کس طرح سے آگے ڈیلیور کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. بٹ یہ بھی کرمانی صاحب کا خیال ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں موجود ہے گزشتہ 8 ماہ سے, وہ ایک پاپولر لیڈر ضرور ہیں اور عوام کی حمایت جو ہے ان کو ضرور حاصل ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد عید کے بعد کے سیناریو پہ تجزیہ حاصل کریں گے. ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ عید کے بعد کا کیا سیناریو ایک نظر آ رہا ہے, سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا, اور جو یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے عنقریب باہر آنے والے ہیں اور نون لیگ کے سینئر قیادت جو ہے اب وہ یہ بات کر رہی ہے. سو اس کے پیچھے کیا ہے, کیا وجوہات ان کو نظر آ رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جہاں پر بات آتی ہے کہ ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ایک ٹیبل پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جہاں پر حالیہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں ان کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم نظر آ رہے ہیں. نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جیل میں اگر کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہم اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. کاظمی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اطہر کاظمی صاحب, سب سے پہلا سوال تو عید کے بعد کا, لائک آئی مینشن کہ سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب میں مینشن بھی کر رہی تھی کہ جیل میں عمومی ایک تاثر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو عمران خان صاحب 4 قدم آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان کا جو ایک نیریٹو ہے وہ موقف پہ ابھی بھی قائم ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے قائل کریں. So do you also see this as a carrot and stick approach, جہاں پر وہ چارج شیٹ تو کیے ہوئے ہیں, وہ سخت الفاظ کا استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز اگر ہوگی یا قائل کرنے کی بات ہوگی تو ان کو آ کے منایا جائے. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو عمران خان سیاسی جو منظرنامہ ہے اس پہ ہر طرف کیوں نظر آ رہے ہیں, یہ ایک بڑا کویسچن ہے. اس لیے کہ 6 مہینے سے تو تقریباً کسی نے ان کی تصویر نہیں دیکھی, کسی عدالت میں باہر ان کو پیش نہیں کیا گیا, عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے. پھر بھی رانا ثناءاللہ صاحب دیگر شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کی سکرینوں کے اوپر اور میڈیا کے اوپر عمران خان چھائے ہوئے.
اس کی کیا وجہ؟ یہ بڑا کوشچن ہے جو حکومت کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کے پاس اس طرح کی عوامی سپورٹ نہیں ہے. اگر اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت الیکشنز میں برے طریقے سے ہار چکی ہوتی تو آپ کو عمران خان صاحب کہیں پہ نظر نہیں آتے, آپ کو ان کا بیانیہ کہیں پہ نظر نہیں آتا. لیکن اس وقت کے زمینی حقائق وہی ہیں جو الیکشن سے پہلے تھے کہ ابھی تک وہ پاپولر ہیں, ابھی تک ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے, اور یہ جو حکومت ہے یہ بڑی کمزور اس فوٹنگ کے اوپر ہے. اس وجہ سے خان صاحب بھی آپ کو زیادہ اگریسو نظر آ رہے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد ان کا جو بیانیہ ہے اس میں مزید سختی آئے گی, جس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر انہوں نے کچھ دن پہلے دیا, اور اپنی جماعت کو بھی وہ یہی میسج دے رہے ہیں کہ آپ حکومت کے اوپر دباؤ رکھیں کیونکہ حکومت کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اسی طرح چلتے رہیں گے حالات. اب کیا اس بیانیے سے خان صاحب حکومت گرا دیں گے؟ ویسا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت وہ گرا سکیں گے. اس کے لیے پھر آپ جو وہ بات چیت کی بات کرتی ہیں, جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے مجھ سے بات کریں, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پھر بات چیت ہوگی, کوئی چینلز ڈیولپ ہوں گے. فی الحال وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک طرف سے آفر ہمیں یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں اور وہ یہ کہیں کہ جناب جو 9 مئی ہوا اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں, اس کو ہم قبول کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کی اگر آپ سنیں تو وہ یہ تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں, یہ ہمارے خلاف سازش ہے. تو وہ مجھے ابھی تھوڑا سا سٹیکنگ پوائنٹ لگ رہا ہے. اور آج بھی کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو فوج کی زیر حراست جو ملزمان تھے وہ 20 کے قریب جو ہے آج ان کو مزید 20 کو رہا کر دیا گیا ہے. کاظمی صاحب, آپ نے جو باتیں کی میں اس سے متعلق 2-3 سوالات ہیں. اب جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ عوامی سپورٹ نہیں ہے, اس سے لنکڈ آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہے ہیں, اور ان سٹیٹمنٹس میں بڑی شدت نظر آ رہی ہے جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب ہر روز ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے کہتے ہوئے ہمیں سنائی دے رہے ہیں. چاہے جاوید لطیف صاحب کہیں کہ جی ہمیں زبردستی حکومت جو ہے وہ سنبھالنے کا کہا گیا ہو, محسن نقوی صاحب جو ہیں اس وقت ایک بالکل آل پاورفل ایک سیناریو میں نظر آ رہے ہیں. سو حکومت کے پاس اختیار تو بظاہر نہیں ہے, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے کیا نون لیگ, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویک فوٹنگ پہ ہے اگر حکومت, نون لیگ کے ودن کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھا جائے, یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی بڑی کوئی جمہوریت جو ہے وہ قائم ہونے لگی ہے نون لیگ کے اندر جو اس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جماعت کے اندر یہ سوچ ہے اس وقت, اگر آپ مختلف لوگوں سے بات کریں آف دی ریکارڈ, وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہمیں جو چاہتے تھے کہ وہ ان کو ایک سادہ اکثریت کم سے کم ملے, وہ نہیں ملی. اس کے بعد جو حکومت آئی وہ انہوں نے اتحادی حکومت بنائی, اور پھر اس میں جس طریقے سے محسن نقوی صاحب آ کے وزیر داخلہ بن گئے ہیں, اس سے ان کے جماعت کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہماری جو سیاسی ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی ہے, اور ہماری جو کریڈیبلٹی ہے اور جو حکومت کی اتھارٹی ہے, مورل اتھارٹی, اس کو ہم نے لوز کیا ہے. اور اسی وجہ سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لیڈران اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں, اور جو میری اطلاعات ہیں, جن لوگوں سے میری بات ہوئی, کسی بھی بیان کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ایسا میسج نہیں بھیجا کہ آپ ایسا بیان مت دیں یا آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے. مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں وہ ایک طرح سے پش بیک ہے, ایک طرح سے ان کو کنٹین کرنے کی کوشش ہے کہ بس بہت ہو گیا, آپ کی وجہ سے ہماری سیاسی سبکی ہو رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جماعت کے اندر سے اب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید آوازیں آئیں گی اور ریزنٹمنٹ آپ کو نظر آئے گی. سو ریزنٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں محسن نقوی صاحب سے متعلق وہ مزید نظر آئے گی, اور یہ نیچرلی اگر اس کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں نظر آتا تو یہ ان کے کہنے پر ہی یہ میاں صاحب جو ہیں وہ الائنڈ نظر آتے ہیں اس قسم کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی. بٹ مجھے کاظمی صاحب یہ بھی بتائیے, جہاں پہ ہم خان صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ایک اس بات کو بڑا اس پر گفتگو ہو رہی ہے, بڑی بحث ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنی پوری کابینہ کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں, وہ افطار کے عشائیہ پہ انوائٹڈ ہوں, یا اسے سوال یہی ہے کہ اسے کیا ایک لو لیول انگیجمنٹ تصور کیا جا سکتا ہے؟ شاید اسی وجہ سے نون لیگ کے رینکس میں کچھ پینک بھی دکھائی دے رہا ہے, کچھ وہ اسمیل بھی آلریڈی کر رہے ہیں, کچھ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ اگر انگیجمنٹ کسی لیول پہ کسی ادارے نے خان صاحب سے کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری کابینہ کو بلا لیں اب افطار پہ. یہ وہ حکومت ہے, یہ ایک واضح سگنل ہے. ایک تو جو 9 مئی کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ایک پوری جماعت اس میں شامل ہے اور اس جماعت کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, ان کو کوئی قبول نہیں کرے گا. یہاں پہ اس چیز کی تو نفی ہو گئی, وہ جو سیاسی بیانیہ تھا تو وہ تو وہیں پہ ختم ہو گیا. جہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے, وہ تو جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور اس میں کچھ ہمارے
صحافی دوست بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جیسے وہ تیش دلوا رہے ہیں کہ بھائی آپ حکومت کو کیوں انگیج کر رہے ہو. خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت مخصوص حالات ہیں. آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں وہاں پہ چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا. ہمارے افسرانوں کی جوانوں کی جو افواج سے جن کا تعلق ہے, پولیس سے جن کا تعلق ہے, عام جو سیولینز ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں. تو حکومت کا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کام کرنا, انگیج کرنا, میرے خیال میں یہ تو ایک بڑا خوشائند چیز ہے. ہاں اگر وہ انگیجمنٹ اس لیے ہے کہ کوئی سیاسی گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, کوئی وہ وفاق کے خلاف خدا نخواستہ کوئی سازش کر رہے, اس پہ تو ضرور آپ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن اس حکومت اور ان کے اتحادیوں کے پاس اس وقت عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے 9 مئی کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, وہ الیکشن میں بھی پٹا اور اب وہ دوبارہ پٹ رہا ہے. اس وجہ سے آپ کو یہ اضطراب اور یہ بے چینی نظر آ رہی ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اطہر قاسمی صاحب صحافی تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے آنے والے دنوں میں اور جس قسم کے کیسز, جس نوعیت کے کیسز عمران خان صاحب کے حوالے سے بنائے گئے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی اس قسم کا مزید بھی فریولس کیس جو ہے وہ سامنے لے کر آیا جا سکتا ہے. اطہر قاسمی صاحب کا خیال یہی ہے. ادروائز اگر ان کیسز کے میرٹس کو دیکھا جائے, یہ کیسز جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور عمران خان صاحب کو جلد باہر اصولی طور پہ جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم حکومت کے اگر حوالے سے بات سنیں تو حکومت, جس طرح قاسمی صاحب بھی کہے تھے کہ ایک ویک فوٹنگ پہ ضرور ہے اور حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک پاپولیرٹی, ایک پبلک سپورٹ انجوائے کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ جیل میں 8 ماہ سے موجود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ حکومت کے لیے وہ ایک درد سر ضرور بنے ہوئے ہیں اور حکومت کے لیے ایک گرینڈ الائنس کی موو جو ہے وہ بھی ایک پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے, جو کہ ایک ریگنگ کے خلاف جو احتجاجی تحریک کا آغاز 13 تاریخ سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.